अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आज का ये वजीफा पढ़ लो। रिश्तेदार कॉल करके पूछेंगे कि इतना पैसा कहाँ से मिला। झूठ लगता है तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह मुहर्रमुल हराम की 21 तारीख इतवार के दिन का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिससे पढ़ने वाला रब करीम से जो मांगता है मिल जाता है। आज का ये वजीफा पढ़ते ही तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। वो जो सारी उम्र ना मिल सका आज मिल जाएगा। नाजरीन, जो लोग माह मुहर्रमुल हराम के महीने को अब तक लापरवाही में गुजार रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस वजीफे को हरगज भी जाया ना कीजिएगा। मुहर्रम का बबरकत महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। इस मुबारक महीने की आखिरी चंद लम्हात, चंद दिन बाकी हैं, चंद कबूलियत की घड़ियां बाकी हैं। इस महीने में मांगने वाले को हर चीज मिल जाती है। कितना खुशकिस्मत है वो बंदा जो आज माह मुहर्रमुल हराम की 21 तारीख इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ेगा। ये वजीफा इतना ताकतवर है कि इसको पढ़कर 800 करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये महीना साल का पहला महीना है, ये अल्लाह का महीना है, इससे हुर्मत वाला महीना कहा जाता है। इस महीने में अहले बैत की शहादतें हुई हैं। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा उस घर की तंग दस्ती का खात्मा हो जाएगा। उस घर के तमाम अफराद अपने अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। उस घर में मौजूद बच्चियों के बेहतरीन रिश्ते हो जाएंगे। बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, बे औलादों को नरीना औलाद मिल जाएगी। कारोबार की तरक्की, खुशहाली, कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज ये वजीफा पढ़ने से आपके तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि ये कबूलियत की घड़ियां हैं। इन कबूलियत की घड़ियों में इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लेना। ये वजीफा पढ़ने वाला कभी किसी का मुताज नहीं रहता। ये वजीफा पढ़ने वाला रिज़्क और दौलत से माला माल हो जाता है। ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से जो मांगता है मेरा रब नवाज देता है। आज का वजीफा उन बहनों के लिए है, उन बेटियों के लिए है जो रिश्तों की वजह से परेशान हैं। घर में बेसकूनी है, बेबरकती है। वजह परेशानी सिर्फ ये कि मालो असबाब नहीं। आज का वजीफा उन भाइयों के लिए है जो परेशान हैं, जो बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं। इस वजीफे को पढ़ने से बंद कारोबार चल पड़ेगा, बे औलादों को औलाद नसीब हो जाएगी, पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। ये ऐसा वजीफा है जो एक बार पढ़ ले तो पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा, घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। तो आज ये वजीफा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वजीफा पढ़ने की देर है। ये वजीफा हर किसी के नसीब में नहीं आता। खुशकिस्मत है वो बंदा जो आज ये वजीफा पढ़ेगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए नाजरीन, आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आज 21 मुहर्रमुल हराम इतवार के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक़्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। बेहतर तो यही है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि इस दरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत है। सवाब की नीयत से एक दफ़ा मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की परेशानी भी अलग है, ख्वाहिश भी अलग है। जिसकी जो हाजत है, जो ख्वाहिश है, जो मकसद है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती मकान ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर आप नियत इस तरह करेंगे
کہ میرے مولا مجھے اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ نیت کریں گے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح سے نیت کریں گے، میرے مولا مجھے نرینہ اولاد عطا فرما، ایسی پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دین اسلام کا نام دور دراز تک پھیلائے، ایسی اولاد عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ نیت کریں گے۔ اگر آپ لوگ روزگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح نیت کریں گے کہ میرے مولا مجھے پاکیزہ اور طاہر رزق عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تیرا گستاخ نہ بنوں، میں کبھی نماز نہ چھوڑوں، میں اپنے والدین کا ہمیشہ فرما بردار رہوں۔ مجھے ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تکبر نہ کروں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لاپرواہی میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لیے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اللہ پاک کی عطا اور اپنی خطاؤں دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ پاک سے اس طرح استغفار کریں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہو، نہ گناہوں سے بچنے کی میری اندر ہمت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی مجھ میں طاقت ہے، جب آپ لوگ اس بات کا اقرار کریں گے تو وہ رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ رب اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری یاد میں روئے، وہ مجھ سے ڈرے، وہ مجھ سے خوف کھائے اور پھر توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھنے کے بعد آج کا دوسرا وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام رب کریم کے صفاتی نام ہیں۔ آپ نے یا رزاقو، یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات، یا رزاقو عطا کرنے والی ذات، اور یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ آج رب کریم سے توبہ کے بعد، رب کو منانے کے بعد، ہر گھر کی ضرورت رزق ہے اور ہر انسان بے شمار رزق اور دولت چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ تو آج آپ نے دوسرے نمبر پر یا رزاقو یا وہابو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، جس خواہش کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ وہ میرے رب کے ایک کن کی محتاج ہے۔ یا رزاقو یا وہابو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگ کے تو دیکھو، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو دو بار ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرا یقین کیجئے گا، صرف 11 بار یا رزاقو یا وہابو کو پڑھنے والے پر اللہ کریم رزق کے دروازے کھول دے گا، رحمتوں برکتوں کی بارش ہو جائے گی، راستوں سے رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ آج تمام بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، اور تمام کی تمام پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ تمام مسائل جن کا آپ نے پچھلے سال سامنا کیا، وہ تمام کی تمام آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں جو پچھلے سال آپ اٹھاتے آئے ہیں، انشاءاللہ شرط کے ساتھ اس سال آپ کو وہ پریشانیاں نہیں آئیں گی۔
ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے، اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا؟ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، جو سورت بہت خاص ہے۔ بے شک اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں، بے شک یہ سورت اللہ پاک کی بہت زیادہ لاڈلی سورت ہے۔ آپ تیسرے نمبر پر سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، اسے سورت توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنا تعارف سورت اخلاص سے کروایا۔ یہ سورت اتنی خاص ہے کہ جب اس سورت کو صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک 10 سپاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب اس سورت کو 2 بار پڑھا جاتا ہے تو 20 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح جو بندہ 3 بار پڑھتا ہے تو 1 مکمل قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورت اخلاص کو صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیں یا بغیر پڑھ لیں، مرضی آپ کی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے جو مانگیں گے میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے روتے ہوئے، سکھتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج وہ مانگنا، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ ناممکن ہے آج وہ مانگنا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج جو مانگو گے انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کامنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ محترم ناظرین، ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی نیک تمناؤں اور دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔